خالی برتن۔ عثمان آج صبح سے ہی کسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ پوری رات دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح سویرے اٹھتے ہی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اس بے چینی کی وجہ اس کا NGO کی طرف سے ملنے والا ایک ارجنٹ پروجیکٹ تھا جو ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تھا۔ اس کو اس کی بڑھتی ہوئی وجوہات اور حل پر ایک رپورٹ لکھنے کا کہا گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے مسلسل اس پر کام کر رہا تھا، لیکن اب تک چند سٹیٹس جمع کرنے اور چند آرٹیکلز پڑھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، اور ہر بڑھتے منٹ کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس رپورٹ کو جمع کرانے کی آخری تاریخ کل کی تھی، لیکن اب تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ اتنی دیر مسلسل کام کرنے کے بعد اس کا سر دکھنے لگا تھا، لہٰذا اس نے کچھ دیر وقفہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کچن میں جا کر ایک کپ کافی بنائی اور ٹیرس میں جا کر پینے لگا۔ اس کا گھر راولپنڈی کی ایک گلی میں تھا۔ وہ گلی نہ بہت تنگ تھی اور نہ ہی بہت کھلی، ہر گھر کے ساتھ ایک گھر تھا۔ وہاں دیکھنے لائق کچھ خاص نہیں تھا، پھر بھی ایک تاریخ بند کمرے میں بیٹھنے سے کھلی ہوا میں بیٹھنا قدرے بہتر تھا، لہٰذا وہ وہاں پر بنے ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل پر فیس بک سکرول کرنے لگا۔ ابھی اسے وہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس نے گلی کے ایک کونے سے ابھرتے شور کی آواز سنی۔ وہ آواز چند بچوں کی چیخوں کی تھی۔ یہ چیخیں درد بھری چیخیں نہیں تھیں، بلکہ وہ چیخیں تھیں جو بچے عموماً کھیلتے اور بھاگتے دوڑتے وقت نکالتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہی گلی کے اس کونے سے بچوں کا ایک جھنڈ برآمد ہوا جو ایک بوڑھے غبارے والے کو محاصرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بچے مسلسل چیخ چلا کر اس غبارے والے کو تنگ کر رہے تھے۔ کبھی کوئی بچہ اس کے غباروں کو چھیڑتا تو کبھی کوئی اسے دھکا دینے کی کوشش کرتا۔ بچوں کی ان شرارتوں سے وہ غبارے والا بہت پریشان ہو رہا تھا اور غصہ بھی۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق وقتاً فوقتاً بچوں کے پیچھے بھاگتا بھی اور انہیں پکڑنے کی بھی کوشش کرتا، لیکن 1000 کوششوں کے باوجود بھی کوئی بچہ اس کے ہاتھ نہ آتا۔ وہ چیخ چلا کر اپنے غصے کا اظہار کرتا، پر شاید یہ اس کی بے بسی کا اظہار تھا۔ عثمان کو غبارے والے کی بے بسی دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ اوپر سے آواز لگا کر ان بچوں کو منع کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بچے کا غباروں کو چھیڑتے ہوئے ہاتھ زور سے لگا اور ان میں سے ایک غبارہ پھٹ گیا۔ اس شور بھرے ماحول میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بچے وہاں سے بھاگنے لگے۔ اسی کشمکش میں ان میں سے ایک بچے کا پیر پتھر سے ٹکرایا اور وہ پھٹاک سے زمین پر گر پڑا۔ تب تک سب بچے گلی سے بھاگ چکے تھے اور وہ بچہ وہاں پر اکیلا رہ گیا تھا۔ غبارے والا انتہائی تہش کے عالم میں بچے کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ کا وہ ڈنڈا بچے کو مارنے کے لیے اوپر کیا جس سے اس نے اپنے غبارے باندھ رکھے تھے۔ بچہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی، پر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس کی امید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اس غبارے والے نے اپنے ڈنڈے سے ایک غبارہ اتارا اور بچے کی طرف بڑھا دیا۔ بچے نے ڈنڈا نہ پڑنے پر آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا۔ غبارے والے نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بچہ سہم گیا۔ خیر، غبارے والے نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، لگی تا نہیں پتر۔ پھر وہ بوڑھا غبارے والا اس بچے کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ بچہ سکتے میں تھا، وہ کچھ جواب نہ دے پایا۔ اللہ پتر، غبارہ کھیڑ۔ غبارے والے نے یہ کہہ کر غبارے کا دھاگا بچے کے ہاتھ میں پکڑایا اور وہاں سے چل دیا۔ عثمان اس سین کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ان بابا جی نے ایسا کیوں کیا تھا، پر وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جلدی سے اپنا والیٹ اٹھایا اور دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ اب تک وہ غبارے والا صرف گلی کے نکڑ تک ہی پہنچا تھا۔ عثمان نے اس کو آواز لگائی، بابا جی رکیں۔ وہ غبارے والا وہیں پر رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ عثمان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ 2 غبارے چاہیے تھے۔ جی جی یہ لیں۔ غبارے والا یہ کہہ کر اپنے ڈنڈے سے غبارے اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ وقت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے عثمان نے غبارے والے سے جلدی سے سوال کیا، بابا جی برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھ پتر، گل پوچھنے چ برا منان والی کیڑی گل ہے؟ بابا جی نے
इंतहाई बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया। वो बाबा जी, मैं अभी ऊपर से आपको देख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बच्चे आपको इतना तंग कर रहे थे और आपको गुस्सा भी आ रहा था। आप उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जब उनमें से एक बच्चा आपके हाथ आया तो आपने उसे ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि गुब्बारा भी दे दिया। उस्मान को ये कहते हुए अचानक एहसास हुआ था कि वो ये बात किसी तीसरे को नहीं बता रहा था, लिहाजा इतनी वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। हा हा बच्चिया, हुण तैन की दसा, पूरी जिंदगी च एक ही गल सिक्खी है कि पुत्तर, ये एक लम्हा होंदा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਹੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ बर्बाद भी कर सकते हैं। मैं समझा नहीं बाबा जी, उस्मान ने उलझे हुए लहजे में कहा। वेख पुत्र, इन बच्चियां मैंने बड़ा तंग कीता सी ते मैं गुस्से च भी सां। मैं चाहता ते उस लम्हे इस बच्चे नूं मार के अपने दिल दी अग नूं बुझा सकदा सां, पर वो अग बुझणी नहीं सी, वजणी सी। जे उस बच्चे नूं कुछ हो जांदा ते वो अग मैन साड़ देंदी, ते जे उन्होंने कुछ ना भी होंदा ते मैं उस निक्के जे बच्चे दे दिल विच ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ। ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ, ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਸਾਂ ਉਹੀ ਪਕਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਹਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ज़्यादा मोहब्बत की लोड़ है। उस्मान वहाँ पर बुद्ध बना खड़ा उस गुब्बारे वाले की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। उसके हाथ में 20 रुपए थे जो गुब्बारे वाले ने उसके हाथ से लिए और गुब्बारे उसे पकड़ाते हुए वहाँ से चल दिया। उस्मान को वो बातें जो पिछले 2 दिनों से अनगिनत आर्टिकल्स और किताबें भी समझा नहीं पाई थी, ये गुब्बारे वाला बहुत आसानी से समझा गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरी हर नई अपलोड आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। शुक्रिया।